باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا صرف الہ ہے، واحد ایک ہی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ الا مگر، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ الہ تمہارا کون ہے، ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ اب الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الہ کہتے ہیں اس کو جو آپ کی عقل کو حیران کر دے۔ نمبر 1 لکھیں، ایسا جو آپ کی عقل کو حیران کر دے۔ جو عقل کو حیران کر دے۔ نمبر 2، الہ کا کیا مطلب ہے؟ معبود۔ اور نمبر 3، جسے محبت اور خوف سے رجوع کیا جائے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ الہ جو ہے نا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لوگ یوز کرتے۔ الہ کا لفظ ہوتا ہے ہر طرح کے معبود کے لیے، بتوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے یہ، اور فرشتوں کے لیے بھی کئی لوگ فرشتوں کو الہ مان لیتے ہیں، کوئی سورج کو الہ مان رہا ہے۔ لوگ پوجتے ہیں نا، لوگ پوجتے ہیں نا، لوگوں کو جس بھی چیز کو پوجا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الہ۔ الہ میں قرآن کہتا ہے کئی لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، معبود بنا لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا لفظ بھی اسی لفظ سے نکلا۔ اللہ کا لفظ کیسے نکلا اس لفظ سے؟ یہ دیکھیں، ہم علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد الف لام الالہ تھا۔ کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ الالہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو الف لام کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ خاص کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو خاص جس کی بات کی جائے، جو اللہ کا لفظ تھا نا، وہ پہلے الالہ تھا، جس کو بعد میں مطلب روانی سے پڑھ کے تو یہ اللہ ہوا، اور اللہ ہی خالق۔ یہ جو اللہ کا نام ہے یہ اب کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کس کے لیے؟ صرف اس ہستی کے لیے جس نے جو واقعی میں ہمارا خالق مالک ہے، ٹھیک ہے؟ تو الہ کا کیا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک جو آپ کی عقل حیران کر دے، معبود، اور جسے محبت اور خوف سے رجوع کیا جائے۔ اب دنیا میں کتنے سارے الہ ہیں، کتنے سارے ہیں، تو جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے میری عقل کو حیران کیا، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جسے مجھے اللہ سے بڑھ کے محبت ہو، یا میں جس سے بھی اللہ سے ہم انکار کر دیتے ہیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا مگر ہوا وہی۔ ہم یہ مراد ہے اس سے، یہ الہ کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا صرف الہ ہے، ایک ہی، لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہوا الرحمن، اور وہی جو نہایت مہربان ہے، اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ رحمان اور رحیم۔ کسی کو یاد ہے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں یہ صفت پڑھی تھی؟ رحمان کون سی صفت ہوتی ہے اللہ کی؟ ابھی مہربان، اور رحیم آج بھی مہربان ہے، اور روز قیامت بھی مہربان ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ رحمان میں اینڈ پہ الف نون آ رہا ہے، تو یہ بتایا تھا آپ لوگوں کو اس میں شدت پائی جاتی ہے، کہ شدت یہ کہ ایک عام ہوتا ہے، عام حالات میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ شدت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک آپ کو نارمل ایک انسان ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر آپ بھوک لگی ہوئی ہے، اگر کسی کو کوئی کہ بہت شدید بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ بھوک ہے کوئی، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ پیاسا ہے کوئی، یا کسی نے بہت زور سے، ایک ہے کسی کو پکڑا اور ایک کو بہت زور سے پکڑا، تو یہ شدت ہے۔ تو رحمان کی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جب کبھی اللہ تعالیٰ کو آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ جب کوئی کام ابھی کروانا ہونا، کہ میرا ابھی ہو جائے اور مجھے ابھی بھی بڑی ضرورت ہے، ہاں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتے ہیں، الرحمن کی صفت سے۔ جیسے آپ لوگوں کو پہلے بھی کتنی دفعہ مثال یہ والی دی ہے کہ جیسے اگر بھوک لگی ہو، ٹھیک ہے، کوئی بچہ گھر میں آئے اور وہ کہ مما بھوک لگ رہی ہے، اور تم آ کے کہ کل ہم کڑھی چاول پکا لیں گے یا دال چاول بنا لیں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ مجھے تو ابھی بھوک لگی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے ابھی جو اپنے کام کروانے ہیں، جو ابھی دعاؤں میں مجھے مانگنا ہے، تو مجھے اللہ کی کس صفت سے مانگنا ہے؟ الرحمن کی صفت سے مانگنا ہے۔
اچھا جی، اور الرحیم کی جو صفت ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ مستقبل کے لیے، مجھے ابھی بھی چاہیے اور آنے والے وقت میں بھی چاہیے، بالکل. جب بھی پکاروں فوراً میری بات سنو.